اسلام، عاشق رسول، عاشق مدینہ، خطیب نکتہ داں حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی، علمی اور روحانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق صد احترام سرمایہ ملت استاذ الاساتذہ، یادگار اسلاف، محب و مشفق حضرت قبلہ قاری سلطان محمود صاحب چشتی فقیر دامت برکاتہم العالیہ، خطیب ذیشان سرمایہ ملت برادر عزیز حضرت علامہ عمر فاروق صاحب زیدہ مجدہ، برادر عزیز خطیب اسلام حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب، استاذ العلماء برادر عزیز حضرت علامہ طارق حسین صاحب، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس ذی وقار مجلس عرس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنے دو عظیم بندوں کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ میں مخلصی فی اللہ برادر عزیز حضرت قاری شاہد محمود صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ جن کے توسل سے میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ میرے لیے یہ بات انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں عظیم صوفیاء کی اس مجلس میں آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کرنے لگا۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک اپنے بندوں کی نسبتیں عطا کرتا ہے اور ان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت اہل نسبت ہوتے ہیں اور اہل نسبت ہی اہل جنت ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نسبتوں کا بہت حیا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ اسلامی مزاج ہے کہ ہم بھی نسبتوں کا حیا کرتے ہیں۔ اینٹ ایک ہی مٹی سے بنتی ہے، ایک ہی سانچے میں ڈھالی جاتی ہے،
اور ایک ہی بھٹے میں پکائی جاتی ہیں، خریدنے والا ایک ہوتا ہے، قیمت ایک پڑتی ہے، لیکن جب لگ جاتی ہیں تو کسی پہ گندگی پھینکی جا رہی ہے، کسی پہ سر جھکائے جا رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ جن پہ گندگی پھینکی جا رہی ہے ان کی نسبت ٹائلٹ کے ساتھ ہے، جن پہ سر جھکایا جا رہا ہے ان کی نسبت مسجد کے ساتھ۔ تو عظیم کی نسبت عظیم کر دیتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، اللہ پاک نسبتوں کا بہت حیا کرتا ہے۔ جوتا اگر آپ کے یا میرے پاؤں میں ہو تو اتنی حقیر شے ہے کہ کسی کو مارنا تو الگ رہا، صرف کسی کو دکھا دیں تو اس کی توہین ہو جاتی ہے، کیونکہ نسبت ہمارے ساتھ۔ آپ کے یا میرے پاؤں میں ہو تو اتنا حقیر ہے کہ صرف دکھا دیں تو توہین ہو جاتی ہے، لیکن یہی جوتا اگر پیغمبر کے قدموں میں چلا جائے تو قرآن بتاتا ہے کہ فرشتے ادب سے سر پہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ تحملہ الملائکہ، ایک تابوت سکینہ کا ذکر ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کو فرشتے سر پہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ اس میں ایک نبی کے 2 نالین بھی ہیں۔ تو نسبت عظیم کر دیتی ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی نسبتیں عطا کی ہیں، تو اس سے بڑا کم بنتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی خواجہ اجمیری تو ایک تھے، معین الدین چشتی، چشت کے رہنے والے، وہ تو ایک تھے، یہ سارے چشتی کیسے ہو گئے؟ حضرت عبد القادر جیلانی تو ایک تھے، سارے قادری کیسے ہو گئے؟ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو چائے ہم پیتے ہیں وہ کتنی چیزوں سے بنتی ہے؟ 4 چیزوں سے بنتی ہے۔ جو ہم چائے پیتے ہیں کتنی چیزوں سے بنتی ہے؟ 4 چیزوں سے بنتی ہے۔ کون کون سی؟ پانی، دودھ، چینی اور خود چائے۔ پتی کو چائے کہتے ہیں نا، خود چائے۔ تو ایمان سے بتائیں کہ اس میں یہ جو 4 چیزیں ہیں، سب سے کم چیز کون سی ڈالی جاتی ہے؟ خود چائے۔ دودھ زیادہ تھا، پانی زیادہ تھا، چینی زیادہ تھی، چائے بہت کم تھی، تو جو زیادہ تھا اس کا نام نہیں آیا۔ پانی زیادہ تھا، اسے کسی نے پانی نہیں کہا۔ دودھ زیادہ تھا، اسے کسی نے دودھ نہیں کہا۔ چینی زیادہ تھی، کسی نے چینی نہیں کہا۔ جو کہتا ہے چائے پی رہا ہوں، چائے پک رہی ہے۔ تو جو سب سے تھوڑی تھی اس کا نام کیوں آیا؟ کہ وہ بے شک زیادہ تھے، مگر اس تھوڑی نے سب پہ اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ تو جو رنگ چڑھا دے نا، نام اسی کا چلتا ہے۔ جو رنگ چڑھا دے نام اسی کا چلتا۔ فتح محمد پہ بسال والوں کا رنگ چڑھا، بسالوی ہو گئے۔ میاں محمد پہ چشت والوں کا رنگ چڑھا، چشتی ہو گئے۔ تو بھائی یہ تو جس کا رنگ چڑھ جائے نام اسی کا چلتا ہے۔ تو یہ جو رنگ چڑھانے والے ان کا نام چلے گا، کیونکہ انہوں نے رنگ دیے ہیں، ان کے رنگ چڑھے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم رنگ اڑانے والوں کے ساتھ نہیں، رنگ جمانے والوں کے ساتھ۔ یہ خوش نصیبی کی بات۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ،
کہ نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے جیسا بن جاتا ہے ثواب پانے میں۔ کسی نے نیکی کی دعوت دی کسی کو، اس کی دعوت سن کر کوئی نیکی کے راستے پہ چل پڑا، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جتنا چلنے والے کو ثواب ملا اتنا ہی اسے بھی عطا کیا گیا جس نے اسے چلایا تھا، جس نے دعوت دی تھی۔ دوسری حدیث پاک بھی اسی مفہوم کو واضح کر رہی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے لوگوں کو اور اس کی دعوت سے اور راغب کرنے سے کوئی نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جتنے چلنے والوں کو ثواب اتنا ہی انہیں بھی عطا کیا جاتا ہے جو چلاتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک بھی اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا المؤذن یشہد لہ کل رطب و یابس، کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اس کی پکار سن کر جتنے نماز پڑھنے آتے ہیں، اچھا یہ تو بعد کی بات تھی، اس سے پہلے حضور نے فرمایا یشہد لہ کل رطب و یابس، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے ہر خشک و ترش ہے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ توجہ طلب بات، رطب و یابس، خشک اور ترش ہے، تر اور خشک ہے۔ قرآن حکیم کی جامعیت پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا خشکی اور تری کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو میرے قرآن میں نہ ہو، ہر خشک و ترش ہے قرآن میں، اللہ رب العزت نے بتایا۔